پارے 21ویں سپارے کی میں آیت لے کر پھر 22ویں پر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی واضح کوئی برا کام کرے گی، فحاشی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب 2 گنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اطاعت کرے، کہنا مانے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم انہیں 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسی ازواج کے لیے معزز رزق۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ 30ویں آیت تھی سورہ احزاب کی 30 اور 31 نمبر 2 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب کسی کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، وہ قوم کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ معظم دینی بن جاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے احتیاط زیادہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی گرفت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اخروی لحاظ سے، لیکن اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوگا 2 گنا سزا ہوگی، لیکن اگر اطاعت کریں گی تو 2 گنا اجر بھی ہے۔ اس سے ایک تو عوام یہ ذہن میں رکھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عالم بنا دے، مفتی بنا دے، عالمہ یا مفتیہ بنا دیں، اور ان کا مقام عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں، خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور انعام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے بچوں کا مقام بلند ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے اور وہ زیادہ محتاط زندگی گزاریں؟ اسی طریقے سے آپ خود بھی اپنے بارے میں غور کریں، تو اگر آپ کا ذہن قبول کرتا ہے تو خود بھی عالم بنیں، عالمہ بنیں، مفتی بنیں، مفتیہ بنیں، اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں تاکہ ان کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسبت اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے نہ تو انسان کو غیر محتاط ہونے کا حکم ہے، نہ یہ ہے کہ نسبت قائم ہو جائے کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اچھے خاندان کے ساتھ، تو اس کے بعد نیک عمل کرنا یا برائی سے روکنا کوئی ضروری نہیں رہتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی واضح طور پہ فحاشی کا معاملہ ہوگا تو 2 گنا سزا ملے گی۔ اور یہ جو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ازواج کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اثر مرتب کرے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے اس بندے کو یا بندی کو سزا دینے میں معاذ اللہ جھجک محسوس کرے یا کچھ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس سے ہمارے وہ ذرا بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اچھے خاندان سے نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہم قابل گرفت کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتے، اور وہ غیر محتاط زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہر دفعہ جب کوئی سمجھانے لگے یا نفس ملامت کرنے لگے تو وہ اس دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو آپ کو نسبت دی، یہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور نفع دے گی، لیکن اس کی وجہ سے غیر محتاط ہونا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آگے دیکھیں فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اطاعت کرے، جو اپنا سر جھکائے تم میں سے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرے۔ یہ ضروری ہے کہ نیک عمل نسبت کے بعد یہ نہیں ہے کہ عمل میں کوتاہی کریں، نیک عمل کریں تو ان کے لیے بہت ثواب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ازواج کو مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی ازواج نہیں ہو تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مثل اگر تم تقوی اختیار کرو۔
دیکھیں یہاں بھی تقوی ساری نسبت نہیں، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرو، تو پھر عورتوں میں سے کوئی آپ کی مثل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام عورتوں سے بلند و بالا ہیں۔ پھر ان نفوس قدسیہ کو، جو ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ یہ ازواج جو ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات کو نرم نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع کرے گا وہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پردے میں کوئی منافق گفتگو کرے اور پھر آپ کا نرم لہجہ اس کے قلب کے اندر خرابی پیدا کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بلا ضرورت مردوں کے ساتھ بہت ہی ملائم اور نرم لہجہ رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہت درست بھی نہ رکھیں کیونکہ بد اخلاق تصور کرے، لیکن نرمی کرنے سے بعض اوقات غیر مرد کا دل مائل ہوتا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہی سے آگے فرمایا اور تم اچھی بات کہو، یعنی یہ نہیں کہ اب اپنے لہجے کو بہت ہی سخت کر لو اور الٹی سیدھی بات ایسی کرو کہ سامنے والا ہرٹ ہو جائے، یہ بھی نہیں، اور نہ بالکل اتنا نرم کرو کہ خامخواہ کسی کے دل میں شک پیدا ہو اور وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ ذرا نرم لہجے میں بات کر لے، تھوڑی سی مسکرا دے، تو اگر وہ مرد تھوڑا سا بھی تھوڑا الٹا سیدھا ہوگا تو وہ خامخواہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو گفتگو کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اس طرح باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں باہر نکلتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ اس سے ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بلا پردہ باہر نکلنے کے در پہ رہتی ہیں، اور کوئی منع کرے تو وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی ازواج سے فرما رہا ہے جو امت کی ماں ہیں کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور اس طرح باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا باہر نکلنا تھا، میک اپ کر کے بلا پردہ یا غیر مردوں کے سامنے اس طریقے سے آنا کہ وہ جسم کے محاسن کو دیکھیں، یہ ان کو منع کیا گیا، تو دیگر عورتوں کو تو بدرجہ اولیٰ بنا ہوگا۔ اب جو مطلب آزادی کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی ہماری مرضی ہم جیسا کرنا چاہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے ایسے کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ یہاں آزادی میں کیا کر لیں گی؟ کیا کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو یہ بتائیے؟ لیکن آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اور قبر میں بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، محض ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو اے اہل بیت، اے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت، چونکہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر تھا تو اہل بیت میں یہ بھی داخل ہوں گی، اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین کو ایک چادر میں لیا اور عرض کی یا رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اللہ کو کوئی خبر دینا تو مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون ہے، مراد یہ ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ کرم ان پر بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور کیا، اس کا مطلب ہے اخلاقی گندگی، کردار کی گندگی، علم کے نقص کی گندگی، یہ سب دور، اور وہ بہت ہی پاکیزہ نفوس قدسیہ تھے۔ تو ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے ان کو شامل درس کیا کہ ہماری بہنیں غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے باتیں ارشاد فرما رہا ہے تو کیا ہماری آج کی بہنیں ان احکام سے مستثنیٰ ہوں گی؟ جن کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو ہماری باقی بہنیں اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنے لگ جائیں، یہ بہت بری بات ہے، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔